حاضرین جماعت، کافی عرصے سے آپ کے سامنے اسماعیلی ائمہ کی تاریخ کے متعلق ایک سلسلے وار لیکچر پروگرام کے متعلق اعلانات کیے جاتے رہے۔ درمیان میں کچھ وجوہات کی بنا پر اسے التوا میں رکھا گیا اور آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ اس موضوع کے سلسلے میں میں کچھ بیان کروں، میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ ائمہ اسماعیلیہ یا اسماعیلی اماموں کی تاریخ کے سلسلے میں جو کچھ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کس قسم کی باتیں ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ جب آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ بھئی فلان امام فلان تاریخ کو فلان آدمی کے ساتھ فلان جگہ پہ گئے اور اس مقام پر فلان قوم کے ساتھ یا فلان جماعت کے ساتھ لڑائی ہوئی، اتنے آدمی مارے گئے، اتنے زخمی ہوئے اور اس قسم کے واقعات۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعتی سطح پر ایسی باتیں مفید ثابت نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی جماعت کو ان باتوں کے متعلق جاننے کا کوئی خاص شوق ہوتا ہے۔ اگر سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے فرمان کی روشنی میں میں کچھ کہنا چاہوں، جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ تم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو اور جو ترقی ہوئی ہے، جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، تم ان کا جائزہ لو تاکہ تم یہ سمجھ سکو اور اپنے بچوں کو سمجھا سکو کہ امام کے کیا معنی ہے اور ایمان کے کیا معنی ہے۔ جو سرکار نے اپنے فرمان میں تاریخ کے مطالعے کی جس طریق کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کے مطالعے سے تم خود سمجھ سکو اور دوسروں کو سمجھا سکو کہ امام کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ تو میں بھی اسی پہلو سے تاریخ کے اہم واقعات کو آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی نئی باتیں تو نہیں ہوں گی، لیکن صرف یاد کو، ہماری یادداشت میں کوئی اہم واقعات کو محض دہرانا اور تازہ کرنا ہوں گی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں یا اسماعیلی تاریخ پر یا اسماعیلی تاریخ کے کسی پیچیدہ مسئلے پہ آپ کوئی تنقیدی تحقیقی مقالہ نہیں سن رہے ہیں، یعنی کوئی ریسرچ پیپر آپ کے سامنے نہیں پڑھا جا رہا ہے، بلکہ ایک الواعظ کی زبانی آپ تاریخ کا واعظ سنیں۔ مگر میں تو اسے اس طرح بیان کرتا ہوں کہ ایک الواعظ کی زبانی آپ ہمارے اماموں کی کچھ مفید باتیں تاریخی نقطہ نگاہ سے یا تاریخی معاملے میں جس کی اہمیت ہے، جسے جگہ دی گئی ہے، اس طرح آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اسی نظر سے اس کو دیکھیں جس طرح میں آپ کے سامنے اس وقت بیان کر گیا، نہ کہ کوئی تاریخ کی تنقیدی کتاب کے طور پر، اس لیے کہ اس میں جگہ کی خاص اہمیت نہیں ہوگی، اس میں کسی خاص تاریخ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ موٹے موٹے واقعات جنہیں جماعت اپنے ذہن میں زندہ رکھنا چاہتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہماری تاریخ مختلف ادوار سے گزرے ہیں اور ہمارے ائمہ نے مختلف علاقوں میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ ہماری تاریخ کے دوران ہمارے امام کے پاس حکومت بھی رہی ہے اور ہماری تاریخ کے دوران ہمارے اماموں کے پاس حکومت نہیں بھی رہی۔ ہمارے تاریخ میں ایسے ادوار بھی آئے کہ تاریخ اسلام کے بڑے بڑے علماء ہمارے امام سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایسے دور بھی آئے ہیں کہ جس میں ہمارے ائمہ نے عالم اسلام پر حکومت کی اور تاریخ اسلام پہ کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے، جنہیں آج بھی دنیا کے مورخ یاد کرتے ہیں اور جسے تاریخ اسلام کا سنہری باب قرار دیتے ہیں۔ ہمارے تاریخ میں ایسا دور بھی آیا کہ امام چھپتے چھپاتے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ امام نے کسی کو بتایا تک نہیں کہ میں امام، بلکہ سوائے چند بڑے بڑے دائیوں کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ امام کا۔
ہماری تاریخ میں ایسا دور بھی آیا ہے کہ نہ صرف دنیا والوں کو بلکہ تاریخ نویسوں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ نہ اسماعیلی امام کوئی دنیا میں بچا ہے نعوذ باللہ، اور نہ کوئی اسماعیلی دنیا میں زندہ ہے اسماعیلی امام کا نام لیوا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روشن دنیا میں، ترقی یافتہ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اسماعیلی سانس لے رہے ہیں اور پر امید نگاہوں سے اپنے مستقبل کا جائزہ لے رہے ہیں اور مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری تاریخ کے نشیب و فراز ہے۔ ہماری تاریخ میں عدل و انصاف کے واقعات بھی ہیں، اور ہماری تاریخ میں آپ کو ہر لمحے نظر آئے گا کہ لوگوں کو اسماعیلیوں کے خون سے کھیلنے کا کوئی شوق ہو گیا ہے۔ ہر آن ان کا جی چاہتا ہے کہ بھئی چلو اسماعیلیوں کا قتل عام کیا جائے، اور اسماعیلیوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ تو یہ اونچے نیچے واقعات ہماری تاریخ میں گزرے ہیں، اور ہماری تاریخ کے اہم ابواب کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کہاں سے ابتدا کی، کہاں پہنچے ہیں، اور اپنے ماضی کو دیکھ کر اب مستقبل میں ہمیں کہاں جانا ہے، اور امام حالات کے پیش نظر جو پالیسی اپناتے ہیں ہمیں اپنی تاریخ سے اس کی نشانیاں ملاتی ہیں۔ ہم اپنی تاریخ کی روشنی میں ہمارے عظیم پیروں، ہمارے عظیم دائیوں اور ائمہ کرام کی شاندار کارکردگیوں اور خدمات کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ، ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا۔ لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، میں کچھ بھی ہوں، اس کی کوئی بات نہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں۔ ہمارا باپ اگر سلطان تھا تو اب بھی میں بھی سلطان ہوں، اور مستقبل میں بھی ہم سلطان ہوں گے۔ یہ ہمارا نہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور انشاءاللہ اسی طریق پر اسماعیلی گامزن ہوں گے۔ چنانچہ تعارف کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی امام کی تاریخ کو شروع کرنے سے پہلے مختصراً ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امامت کیا ہے۔ آپ نے اعلان تو یہ سنا کہ تاریخ امامت تو خدا کا نور ہے، اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہوتی۔ تاریخ ائمہ اسماعیلیہ ہے یہ، اسماعیلی اماموں کی تاریخ، ان شخصیتوں کی زندگی کے حالات جن میں نور امامت وقتاً فوقتاً جلوہ افروز ہوا۔ ابتدائے آفرینش سے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کی، ہم جانتے ہیں اسماعیلی اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پہ رہنے والوں کو کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ نامزد کرنے والا ہوں، اور فی الارض سے یہ مراد ہے کہ وہ خلیفہ روئے زمین پر ہمیشہ کے لیے رہے گا، کسی ایک دو روز کے لیے یا چند سالوں کے لیے نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جن میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی ہدایت کرنے والا نہ گزرا۔ اور روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ اسلام کے آخری پیغمبر، آخری رسول ہوئے، جو 571 عیسوی 20 اپریل کو اپنے جسمانی جامے کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور حضرت امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 598 یا 600 عیسوی میں اس دنیا میں جسمانی طور پہ تشریف لائے۔ حضور اکرم، یہ ایسی تاریخ ہے جو آج کا بچہ جانتا ہے، اپنے اسکول میں پڑھتا ہے، مذہبی تعلیم میں بھی اور دنیاوی اسکول میں بھی، اس لیے ان میں ہم صرف ان اہم واقعات کو لیں گے کہ جن کا تعلق مولا مرتضیٰ علی اور امامت کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم بچپن ہی سے انتہائی شریف، جیسا کہ ایک پیغمبر کو ہونا چاہیے، انتہائی نیک اور اخلاق حمیدہ اور خصائص ستودہ کے مالک تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو نبوت سے کافی پہلے امین اور صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ آپ بڑے امانت دار ہیں اور بڑے سچے ہیں۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نبوت نازل ہوئی. یوں کہیے کہ آپ کو نبی بنایا گیا، پیغمبر بنایا گیا، اور نبوت کے منصب عالیہ سے آپ کو سرفراز کیا گیا. غار حرا میں حضور اکرم اپنی شادی کے بعد، جو آپ کی 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ غار حرا میں تفکر میں رہتے تھے، عبادت بندگی میں رہتے تھے، اور 40 سال کی عمر میں غار حرا میں آپ پر جبرائیل امین قرآن حکیم کی پہلی سورۃ العلق کے ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ابتدائی آیت سورۃ العلق کے لے کر نازل ہوئے. اور حضور پہ جو واقعات گزرے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. خداوند تعالیٰ نے آپ کو یہ مشن دیا کہ وہ خدا کے آخری نبی ہیں، اور تمام جہان والوں کے لیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دے اے رسول دنیا والوں سے، لوگوں سے کہہ دے کہ اے لوگوں، میں تم تمام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا. حضور اکرم جب اسلام کا پیغام لے کر آئے، اس سے پہلے عربستان کی حالت بہت ہی خراب تھی. یوں کہہ لیجئے کہ انسانی اقدار پامال ہو چکے. ایسے میں حضور کے پیغام کو فوری طور پہ کوئی سننے والا نہیں تھا. آپ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ تھی، اور مردوں میں سب سے پہلے امیر المومنین مرتضی علی مولا مشکل کشا نے آپ کی تصدیق. بعض اوقات ہم انجان میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ مولا مرتضی علی سب سے پہلے نبی صاحب پر ایمان لائے. امام کبھی کسی پہ ایمان نہیں لاتا، وہ تو امام ہے، اس کے گھر سے ایمان جنم لیتا ہے. امام کسی پہ کیا ایمان لائے؟ بلکہ نبوت اور امامت تو ایک ہی منصب تھے جس کے 2 رخ تھے. بلکہ یہ کہیے کہ مولا مرتضی علی نے رسول اکرم کے منصب نبوت کی تصدیق کہ ہم کہتے ہیں اور ہم باور کرتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اسی وجہ سے مولا مرتضی علی عربوں میں سابق العرب کے نام سے مشہور تھے، یعنی سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے، آپ کی نبوت پہ باور کرنے والے. حضور نے شروع میں اپنے گھر میں، اہل خاندان میں، گنتی کے چند لوگوں میں نبوت کی اور اسلام کی تشہیر کی. پھر آپ کو فرمان ہوا کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اب آپ ذرا اپنے گھر سے باہر رشتہ داروں کو یہ سنائیے. چنانچہ حضور نے ایک میٹنگ بلائی جس میں اپنے اہل خاندان کو اور رشتہ داروں کو دعوت دی، جس میں آپ نے ایک تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ مجھے خدا نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں اس معاملے میں بالکل سچا ہوں. تم اگر میری باتوں پہ یقین کرو گے تو تمہارے حق میں بھلائی ہے، ورنہ میں تمہیں عذاب آخرت سے ڈراتا ہوں. اور حضور نے اس وقت یہ سوال فرمایا تمام حاضرین سے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ مولا مرتضی علی اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، کہتے ہیں تقریباً 13 سال کی عمر. آپ کھڑے ہو گئے، دبلے پتلے تھے، ٹانگیں پتلی تھی، اور عرض کی یا رسول اللہ، گو کہ میں چھوٹا ہوں، عمر میں بھی کمزور ہوں، ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ کو اس کام میں آپ کی مدد کروں گا. ان باتوں کو اس لیے دہراتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ڈیوائن پلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے، جس کے تحت نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کیا جائے، پیش کیا جائے. تو حضور نے مولا مرتضی علی کو بیٹھے رہنے کا فرمایا اور حاضرین سے سوال کیا. 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا، تینوں مرتبہ مولا مرتضی علی کھڑے ہوئے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، علی میرا بھائی ہے. ویسے بھائی بھی تھے، چچیزاد بھائی تھے. حضور اکرم کے والد حضرت عبداللہ اور مولا مرتضی علی کے والد حضرت ابو طالب دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، اور ان کے والد حضرت عبد المطلب تھے. اس طرح وہ عمزاد چچزاد بھائی بھی تھے. لیکن حضور نے فرمایا دیکھو یہ میرا بھائی ہے، میرا وسیع جانشین، میرا وزیر ہمکار ہے، میرے ساتھ کام کرنے والا، اور میرے بعد میری امت کا یہ امام ہے، میرا وزیر ہے. ایک اعتبار سے یہ پہلا اعلان تھا
جہاں حضور اکرم نے مولا مرتضی علی کی واضح امامت کی طرف اشارہ کیا۔ جو حضور نے دعوت کے کام کو تشہیر دینے کی کوشش کی تو ماحول چونکہ بہت خراب تھا، لوگوں کی مخالفتیں بہت بڑھ گئیں، اور حضور پہ اور آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے ساتھیوں پہ آپ نے بہت سے نام سنے ہیں، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، عمار کی والدہ، اور حضرت مقداد اور خباب بن عرب، ایسے بہت سے بڑے بڑے مومن گزرے جن پر اس زمانے کے کفار نے بہت شدید ظلم کے پہاڑ ڈھائے، انہیں بہت اذیت پہنچائی، جن میں سے چند اذیتیں برداشت کرتے کرتے جان بحق ہو گئے، اور بہت سے ایسے رہے جو حضور کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ کچھ عرصے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں سے اس زمانے کے لوگوں نے معاشرتی مقاطعہ کیا، تمام تعلقات توڑ لیے، انہیں ایک پہاڑی میں، ایک گھاٹی میں 3 سال تک بند رہنا پڑا، لیکن بہرحال ان تمام سختیوں اور تکالیف کو مسلمانوں نے اس دور میں برداشت کی۔ آخر مکہ میں تقریباً 13 سال گزارنے کے بعد حضور اکرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیے۔ چنانچہ حضور نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اور ہجرت کرتے وقت آپ نے مولا مرتضی علی کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ دیکھو، کفار کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ حملہ کر کے مجھے ختم کرے، اور کفار کو شک و شبہ میں رکھنے یا دھوکے میں رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیے اور میں چپکے سے نکل جاتا ہوں، اور آپ میرے پاس جو امانتیں ہیں وہ میں آپ کو سونپتا ہوں، اور آپ یہ امانتیں ان کے حقداروں کو سونپ کے اور میرے پیچھے واپس آ جائیے۔ چنانچہ اس بستر پہ جس پہ اسی رات کفار حملہ کرنے والے تھے، حضور کو ختم کرنے کے لیے حضور اسی رات وہاں سے نکل گئے، اور کفار کو اسے یقین میں رکھنے کے لیے کہ حضور اپنے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، مولا مرتضی علی کو وہاں سلا دیا، اور وہ ایک ایسا بستر تھا کہ جو بستر مرگ، موت کا بستر تھا، جس پر خنجروں کی بوچھاڑ ہونے والی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم تشریف لے گئے اور مولا مرتضی علی اس خطرناک بستر پہ سوئے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسا بھی ہے جو خدا کی رضا کے لیے، خدا کی مرضی کے لیے اپنی جان کو بیچ ڈالتا۔ مولا مرتضی علی نے ہتھیلی میں اپنی جان رکھ کے حضور کی خدمت کی۔ بہرحال کفار جب آئے اور حضور سے، مولا مرتضی علی سے سوال کیا کہ حضور کہاں ہے، آپ نے فرمایا تم نے اس کو میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ بہرحال حضور کو پکڑنے کے لیے انعامات کا اعلان بھی کیا گیا، اور حضور درمیان میں ایک غار میں 3 روز تک پوشیدہ بھی رہے، اور آخر حضور مدینہ پہنچ گئے، اور آپ کے پیچھے مولا مرتضی علی مشکل کشا حضور کی تمام امانتیں لوگوں تک لوٹا کر، اور مدینہ سے باہر قبا نام کی جگہ پہ نبی صاحب سے ملے، اور اس طرح حضور اکرم کی مکی زندگی ایک اعتبار سے ختم ہوئی اور آپ کی مدینہ کی زندگی شروع ہوئی۔ مدینہ کا نام تو بعد میں پڑا، اس کا پہلے نام یثرب تھا۔ مدینہ یوں شہر کو کہتے ہیں، اور حضور کے جانے کے بعد اسے مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کا نام دیا گیا، جو بعد میں محض نبی رہے، بعد میں مدینہ رہ گیا اور نبی کا نام خارج ہو گیا۔ حضور اکرم قباء میں ٹھہرے، اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور مدینہ میں جانے کے بعد حضور اکرم نے مسلمانوں کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا۔ مکہ سے آنے والے مہاجرین جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی، اور مدینہ کے انصار یعنی مددگار جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کی امداد کی، ان کے درمیان حضور نے بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ اور جب سب بھائی بھائی بنا دیے گئے تو مولا مرتضی علی رہ گئے اکیلے، اور آپ نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی نہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھتے نہیں میں بھی اکیلا ہوں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی، دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ اس کے بعد حضور نے مسجد نبوی تعمیر کی۔ مسجد اس وقت کیا تھی
4 دیوار کھڑی کر دی گئی تو مسجد ہو گئی. آج کی طرح کوئی تعمیر کا انتظام تو تھا ہی نہیں. مسجد کی تعمیر کچھ اس طرح ہوئی کہ حضور اکرم بھی تمام ساتھیوں کے ساتھ، تمام صحابہ کے ساتھ اس میں حصہ لیتے رہے. اور مسجد نبوی کی حالت کچھ ایسی تھی کہ تمام صحابی کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے، اور اس کی وجہ سے مسجد نبوی کے صحن میں کافی آمد و رفت رہتی تھی. تو حضور نے دفعہ حکم فرمایا کہ تمام دروازوں کو بند کر دو، صرف مولا مرتضی علی کا دروازہ جو مسجد میں کھلتا ہے اسے کھلا رہنے دو، باقی سب کو بند کر دو. تو لوگوں نے کچھ چیمی گویاں کی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے بھائی کے گھر کا تو دروازہ کھلا رکھا اور ہمیں بند کرنے کو کہا. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں میری کوئی مرضی نہیں. تو حضور اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ ظاہر فرماتے رہے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امت مسلمہ گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے زندگی ہی میں ان کے سامنے علامتیں اور نشانیاں حضور چھوڑتے جاتے تھے. جب حضور مکہ سے مدینہ آ گئے تو کفار کو یہ خیال ہوا کہ شاید محمد بہت طاقتور ہو جائے گا تو ہم پہ حملہ کرے گا. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے. تو مسلمانوں کے ساتھ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر کے نام سے جو مشہور ہے. 313 مسلمان تھے، اور اس جنگ کے وقت حضور نے دعا مانگی تھی کہ اے خدایا، یہ اسلام کے لیے جنگ فیصل ہے، اگر اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست ہوئی تو اے خدایا دنیا پہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے. شدید جنگ تھی، خون سے خون ٹکرا گیا ایمان کی خاطر. اور اس جنگ میں امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی شاندار اور بہت ہی شجاعت اور زوردار کارکردگی کا اظہار فرمایا، اور جس کی وجہ سے حضور اکرم کو اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی. جب جنگ کا ذکر ہے تو لگے ہاتھوں تمام جنگوں کا صرف نام لے لینا کافی ہے کہ اسلام کی جو مشہور جنگیں ہوئی، جنگ بدر، اس کے بعد تیسری ہجری سن 3 میں جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، تمام مقامات جہاں جہاں حضور اکرم کو کفار کے مقابلے کی ضرورت پیش آئی، مولا مرتضی علی ہمیشہ آپ کے ساتھ. ہر جنگ میں آپ نے شجاعت اور بہادری کا ثبوت دیا. بعض جنگوں میں ایسے حالات بھی پیش آئے جن کا ذکر قرآن حکیم میں ملتا ہے. مثلا ایک جنگ میں جب یہ شبہ ہوا کہ حضور کی ایک ہم شکل صحابی جس کا چہرہ حضور سے ملتا تھا وہ شہید ہو گیا، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، اور لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، سب لوگ بھاگ گئے. لیکن مولا مرتضی علی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور کے سامنے سینہ سپر رہے. صرف گنتی کے چند مسلمان حضور کے ساتھ رہے. اور قرآن حکیم کی آیات ہے کہ تم پہاڑی پہ چڑھے جا رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے، حضور تمہیں بلا رہے تھے اور تم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. 2 جنگوں میں ایسے واقعات پیش آئے، لیکن تمام حالات میں مولا مرتضی علی ہمیشہ حضور اکرم کے سامنے حضور کی حفاظت کے لیے سینہ سپر رہے. اور ایک جنگ میں تو آپ نے اتنے سارے وار برداشت کیے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں آپ کو زخم نہ آیا. دوسری ہجری میں ہی مولا مرتضی علی کی شادی حضور اکرم کی دختر حضرت بی بی فاطمہ سے ہوئی. اس سے پہلے ہم کسی کی گلہ کی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ہم کسی کو برا بھلا کہیں، لیکن بعض تاریخی حقائق ہیں کہ جنہیں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کے لیے پہلے حضور کے صحابی حضرت ابو بکر نے پیغام بھیجا تو حضور اس کے لیے خاموش رہے. اس کے بعد حضرت عمر نے بھی پیغام بھیجا کہ بی بی فاطمہ سے ان کی شادی کر دی جائے. حضور اکرم خاموش رہے، لیکن جب مولا مرتضی علی نے اس سلسلے میں اپنا پیغام بھیجا تو حضور نے فرمایا ہاں میں اسی کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کے متعلق مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھے اس کے لیے خدا کا حکم ہے. چنانچہ بی بی فاطمہ کی شادی مولا مرتضی علی سے ہوئی، اور ان کے فرزندوں میں مشہور حضرت حسن اور حضرت امام حسین جن کا ذکر آگے آئے گا. حضرت عمر کہا کرتے تھے اس شادی کے بارے میں کہ حضرت علی کو
3 چیزیں ایسی حاصل ہوئی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے عزیز ہوتی، اور اس وقت اونٹ لوگوں کو بہت پیارے تھے۔ کہتے اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہت زیادہ پیاری ہوتی، اور ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی شادی بی بی فاطمہ سے ہوگی۔ میں نے جنگوں کا ذکر کیا، اس میں ایک ایسی جنگ کہ جس میں مولا مرتضی علی کا ذکر خصوصی طور پہ آتا ہے، وہ جنگ خیبر ہے۔ خیبر کا علاقہ جو یہودیوں کا مرکز تھا، اور حضور نے اسے فتح کرنے کے لیے اور یہودیوں کا سرنگوں کرنے کے لیے اس سے پہلے بہت سے مہم روانہ کی، لیکن تقریباً سب ناکام ہو کر واپس آئے، اور آپ اس کے متعلق پہلے بہت کچھ سن چکے ہیں، کچھ تاریخی انداز میں اور کچھ افسانوی انداز میں۔ چنانچہ حضور نے آخر میں یہ فرمایا کہ کل صبح میں علم اس کو دوں گا جو بھاگنے والا نہیں ہے اور جس کے ہاتھ میں خیبر کی فتح لکھی ہوئی ہے۔ بہت سے بڑے بڑے صحابی لکھتے ہیں کہ رات بھر ہمیں نیند نہیں آئی اور ہم نے اسی بے چینی میں گزارا، اور یہ آرزو ہمارے دلوں میں جنم لے رہی تھی کہ صبح یہ قرارن غیر فرارن جو ہے، کہ جو ڈٹ کے رہنے والا ہے اور بھاگنے والا نہیں ہے، کاش اس میں ہمارا نام آ جائے۔ اور سب کو یقین تھا کہ بھئی مولا مرتضی علی کا نام تو آنے والا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو آشوب چشم تھا، ان کی آنکھوں میں بہت درد تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی علی کا نام تو چھوڑ دو، وہ تو لسٹ سے خارج ہے، اب ہم میں سے کسی کو یہ مہم ملنی ہے اور ہم قرارن غیر فرارن میں ہمارا نام شمار ہوگا۔ دوسرے دن حضور نے مجمع بلایا، اور کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم یوں اونچے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں حضور مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہے، اونچے ہو کر دیکھ رہے تھے کہیں حضور مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہے۔ تو کہتے اچانک حضور کی آواز سنائی دی کہ علی کہاں؟ لوگ حیران ہوئے کہ یہاں بھی علی کا نام، سب کو یقین تھا کہ علی تو نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ مولا علی کو بلایا گیا، آپ نے عرض کی رسول اللہ میرے آشوب چشم ہیں، آنکھوں میں سخت درد۔ حضور نے اپنا لعاب دہن، اپنے منہ کا پانی، زبان کا پانی نکال کے مولا مرتضی علی کے آنکھوں میں لگایا اور فرمایا جاؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہم مولا مرتضی علی کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی جنگ ہوئی۔ یوں تاریخ میں یہ جنگ تبوک کے نام سے مشہور ہے، لیکن دراصل یہ جنگ تھی بھی نہیں، واقعہ تبوک ہے، چونکہ جنگ کے لیے گئے تھے جو جنگ نہیں ہوئی۔ حضور نے تمام مجاہدین کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا، لیکن مولا مرتضی علی کے بارے میں فرمایا کہ تم پیچھے رہو عورتوں اور بچوں کے درمیان۔ چنانچہ مولا مرتضی علی کو کچھ شکایت ہوئی، اس کی تفصیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ تبوک کے واقعات بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو مولا مرتضی علی نے حضور سے شکایت کے لہجے میں کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ میں مجاہدوں کا مجاہد ہوں اور مجھے عورتوں اور بچوں کے پیچھے چھوڑتے ہیں اور آپ دوسروں کو جنگ میں لے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تیری نسبت میرے ساتھ وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، کہ جب موسیٰ کوہ طور پہ گیا تو اپنی امت کو سنبھالنے کے لیے ہارون کو چھوڑ گیا، اور یہ کہ ہارون موسیٰ کا جانشین تھا، اس کا وزیر تھا، اور تو میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے۔ یہ بھی ایک موقع ہے کہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ تیرے ساتھ میرا کیا تعلق ہے اور کیا رشتہ ہے۔ اسی سال قرآن حکیم کی سورہ توبہ، جسے سورۃ البراۃ بھی کہتے ہیں، وہ نازل ہوئی، اور حضور نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو بکر کو یہ سورہ دے کر فرمایا کہ حج کے موقع پر اس سورے کا اعلان کرو، لوگوں کو سناؤ۔ لیکن حضرت ابو بکر روانہ ہوئے کہ حضور نے فوراً فرمایا کہ مجھے خدا کا حکم نازل ہوا ہے کہ اس سورہ کو کوئی ایسا آدمی جا کے سنائے کہ جو مجھ سے ہے، یا میں خود جاؤں یا وہ جائے جو مجھ سے ہے۔ تو حضور نے مولا مرتضی علی کو اپنی اونٹنی دے کے فرمایا کہ تم تیزی سے جاؤ اور حضرت ابو بکر سے سورۃ البراۃ لے کر، اور تم خود اسے
حاجیوں کے سامنے اعلان کرو. اور حضور نے فرمایا اس وقت کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یا میں کہہ سکتا ہوں یا میرے بعد صرف علی کہہ سکتا ہے, دوسرا کوئی میری ترجمانی نہیں کر سکتا. حضور کے زمانے میں قرآن حکیم کی ایک آیات کے پس منظر میں, جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں, ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا کہ نجران کے کچھ عیسائی حضور کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئے, اور جب بحث و مباحثہ آگے بڑھ گیا تو مباہلہ کی صورت آئی. اور مباہلہ اسے کہتے ہیں کہ دو گروہ اپنی صداقت کو منانے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور خدا سے قہر مانگتے ہیں, عذاب مانگتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اسے خدا ختم کر دے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, قرآن حکیم کی یہ آیت مباہلہ بڑی مشہور. تو جب مباہلہ کی نوبت آئی تو خدا نے حضور کو فرمایا کہ تم مباہلہ کی دعوت دو. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, چلو ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے بچوں کو بلاؤ, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ, ہم اپنی جان کو بلاتے ہیں, تم اپنی جان کو بلاؤ, اور ہم مباہلہ کرتے ہیں, عذاب مانگتے ہیں خدا کی طرف سے, اور جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت اترے. چنانچہ کہنے کا مقصد یہاں صرف یہ ہے کہ حضور نے ابنا انا یعنی اپنی اولاد کے لیے حسنین کو لائے, حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو لے کر آئے. نساء انا یعنی اپنی عورتوں کے لیے حضور بی بی فاطمہ کو لے کر آئے. یہ ایک ایسی روایت ہے جسے اہل شیعہ اور اہل سنت تمام قبول کرتے ہیں. انفسنا یعنی اپنی جان کے لیے حضور مولا مرتضی علی کو لے آئے. اس لیے مولا مرتضی علی کا ایک ٹائٹل نفس رسول بھی ہے, یعنی رسول کی جان. جب یہ 5 چہرے آ رہے تھے, اہل بیت جسے قرآن میں اہل بیت کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے, 5 تن پاک, جب عیسائی پادریوں نے دیکھا کہ ایسی ہستیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ان سے تو مباہلہ نہ کرنا ہی عقل مندی کی نشانی. بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے مباہلہ نہ کریں. اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو کہتے ہمارے علاقوں میں کوئی عیسائی تو کیا کوئی پرندہ بھی نہیں بچے. چنانچہ قرآن حکیم کی آیا مباہلہ میں اس حقیقت کی تعریف بیان کی گئی. 10 ہجری میں, ہجری سن آپ کو معلوم ہے کہ حضور جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو اسلام کا ہجری سن شروع ہوا. حضور آخری حج سے واپس آئے, اور آپ جب عید غدیر کا واضح سنتے ہیں تو یہ واقعہ ہمیشہ سنتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہم اسے ریکارڈ میں رکھنا چاہتے ہیں تو معمولی سی تفصیل کے ساتھ ہم اس سے بیان کر دیتے ہیں. حضور جب آخری حج سے واپس لوٹے اور آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے, تو راستے میں قرآن حکیم کی سورہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کا نزول ہوا کہ اے رسول جو پیغام خدا کی طرف سے تجھے دیا گیا ہے اسے پہنچا دے. تو حضور نے تمام حاجیوں کو, آگے نکل جانے والوں کو اور پیچھے رہ جانے والوں کو ایک جگہ پہ جمع فرمایا اور وہاں ایک طویل خطبہ دیا, اپنے احسانات لوگوں کے سامنے گنوائے, لوگوں سے آپ کے بعد امت کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس سے متعلق سوالات کیے. اور اس کے بعد حضور نے مولا مشکل کشا مرتضی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو بلند کر کے یہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اللہم وال من والہ وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اے خدا جو علی کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھنا, جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمن رکھنا, جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کرنا, جو علی کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دینا. یہ ایک ایسا اعلان تھا جو تاریخ اسلام میں مذہب شیعہ کی بنیاد, ان لوگوں کے لیے یہ ایک بنیادی واقعہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کے قائل. واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن یہ ایک باقاعدہ اعلان تھا جس میں مولا مرتضی علی کو حضور نے اپنے بعد امام کی حیثیت سے ظاہر کیا, اپنے جانشین کی حیثیت سے ظاہر کیا. اور اس اعلان کے بعد قرآن حکیم کی اس آیت کا نزول ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ علی کی امامت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اسلام دین آج مکمل.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تم پر نعمتیں بھی پوری کر دی گئی اور اسلام دین سے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم پر راضی ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور بہت ہی قلیل عرصے اس دنیا میں جسمانی جامے میں حیات رہے۔ اس واقعہ کے بعد جب حضور مدینہ واپس آئے تو آپ بیمار رہنے لگے اور بیماری کی حالت میں آپ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ چنانچہ ایک موقع پر بیماری کی حالت میں جب آپ پہ بے ہوشی طاری ہوتی تھی اور آپ ہوش میں بھی آتے تھے، اس وقت آپ نے اپنے ارد گرد کھڑے رہنے والوں سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کے دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں، ایک ایسی بات لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اسے حدیث قرطاس کہتے ہیں، یعنی کاغذ والی حدیث۔ حضور کے پاس چند صحابی کھڑے تھے، کہتے حضرت عمر نے اس بات کی مخالفت کی اور کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، مزید کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا لکھنا چاہتے تھے۔ اہل شیعہ کہتے ہیں کہ آپ علی کی امامت کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ حضور کا جب آخری وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ بلاؤ میرے حبیب کو، بلاؤ میرے دوست کو، بلاؤ میرے پیارے کو۔ چنانچہ مولا مرتضی علی کو بلایا گیا اور حضور نے انہیں اپنے ساتھ لٹایا اپنے بستر پہ، ایک ہی چادر میں۔ اپنی چادر حضور نے مولا مرتضی علی پہ ڈال دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسم اطہر سے اس حالت میں پرواز کر گئی کہ آپ کا ہاتھ مبارک مولا مرتضی علی کے جسم مبارک پر تھا، اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال روئے زمین پر بشری جامے میں رہنے کے بعد اس دنیا سے جسمانی جامے کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ حضور کی وفات کے بعد اہل بیت کرام مولا مرتضی علی اور اہل بیت حضور کے تجہیز و تکفین میں، آپ کے دفن کفن میں مصروف تھے کہ دوسری طرف انصار کے کچھ لوگ ثقیفہ بنی سعدہ نام کی جگہ پہ جمع ہوئے، جہاں انہوں نے یہ بحث کیا کہ حضور جب انتقال کر گئے تو اب حضور کے بعد ہمارے درمیان کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، کوئی جانشین ہونا چاہیے، کوئی امیر ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہاں بحث و مباحثہ کی عالم میں انہوں نے حضرت ابو بکر کو حضور کے بعد خلیفہ منتخب کیا، انہوں نے چن لیا۔ اسماعیلیوں کے نظریے کے مطابق امامت اور خلافت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو حیثیتیں تھیں، آپ روحانی مالک بھی تھے اور دنیاوی حکمران بھی تھے۔ اسماعیل نظریہ کے مطابق آپ کے روحانی حکمرانی اور دنیاوی حکمرانی دو مختلف چیزیں ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے بعد ایک ہی شخص کے پاس۔ چنانچہ اسماعیلی عقیدے کے مطابق حضور اکرم کے بعد آپ کا روحانی منصب یعنی امامت مولا مشکل کشا مرتضی علی کے پاس رہا، لیکن بعض لوگوں نے سیاسی اغراض و مقاصد کی خاطر اپنے بعد حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اور مولا مرتضی علی اس معاملے میں جیسا کہ سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ سرکار نے اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ مولا مرتضی علی نے اپنے زندگی میں اس مسئلے کو نہیں اٹھایا کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے اور کون ہو گیا، اس لیے کہ آپ مسلمانوں کا خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نہ صرف خاموشی اختیار فرمائے بلکہ آپ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان جو یک بعد دیگر خلیفہ ہوئے، آپ نے ان سے تعاون بھی کیا، ان کا ساتھ بھی دیا، اور کبھی آپ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اٹھایا کہ جس سے مسلمانوں میں کوئی انتشار پیدا ہو۔ اور یہی بات مولا نے ہمیں فرمائے کہ ہم بھی پھر کوئی ایسا مسئلہ کیوں اٹھائے کہ جسے بدلنے کا اس وقت ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ آپ نے بہت سے شیعوں کو دیکھا ہوگا جو اب بھی اسی جھگڑے میں الجھے ہوئے ہیں کہ رسول کے بعد خلیفہ کسے ہونا چاہیے تھا، جسے ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے، جن کو ہونا تھا ہوا یا نہیں ہوا، ہم ان میں فی الوقت کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اس لیے ایسے فضول بحث و مباحثہ میں نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ امت مسلمہ میں تلخیاں پھیل جاتی ہے، جس سے مولا ہمیں ہمیشہ دور رکھنا چاہتے ہیں، اور مولا ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس مسئلے کو نہیں اٹھائیں۔
چنانچہ ظاہری خلافت میں حضور اکرم کے بعد پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر بنے، انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، انہوں نے اپنے بعد حضرت عثمان کو، جنہوں نے کمیٹی بنائی تھی جس میں سے حضرت عثمان خلیفہ ہوئے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان ان تینوں نے مل کر تقریباً 24 سال تک امت مسلمہ پر حکمرانی کی۔ اس دوران مولا مرتضی علی نے اپنی امامت کو سنبھالا، لیکن جب سیاسی انتشار کی وجہ سے حضرت عثمان قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو مسلمانوں کے پاس اور کوئی قابل آدمی نظر نہیں آیا، تو وہ مولا مرتضی علی کے پاس آئے اور عرض کی کہ مولا ابھی آپ ہی حکومت کو سنبھالے۔ چنانچہ اس طرح مولا مرتضی علی ظاہراً اسلام کے چوتھے خلیفہ ہوئے، اور آپ نے بھی، یعنی آپ کا نام بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کے پروگرام کے مطابق تقریباً مولا مرتضی علی کی زندگی کی وہ حالتیں جو حضور اکرم کے ساتھ وابستہ تھیں وہ آپ کے سامنے گزارش کی گئی۔ آپ کی خلافت کی چند اور باتیں اور آپ کے بعد ائمہ کی باتیں انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ حاضرین جماعت، آپ کو یاد ہوگا کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ اور آپ کی حیات طیبہ کے دوران امیر المومنین حضرت علی مرتضی مشکل کشا نے جس طرح زندگی گزاری اس کا کچھ بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور ختم یہاں پر ہوا تھا کہ حضور اکرم کی وفات کے بعد مولا مرتضی علی سے سلسلہ امامت کا آغاز، اور دوسری جانب دنیاوی خلافت اور سیاست کے میدان میں حضرت ابو بکر، ان کے بعد عمر، پھر عثمان، اور آخر میں مولا مرتضی علی کی خلافت کی ابتدا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے دوران مولا مرتضی علی کے بارے میں بہت کچھ فرماتے رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، الحق مع علی، علی مع الحق، سچائی علی کے ساتھ ہے، علی سچائی کے ساتھ ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک اعتبار سے یہ ان نظریاتی پہلو کی باتیں ہیں جو ذکر امام میں نہیں بلکہ ذکر امامت میں آتا ہے، تاہم چلتے چلاتے ہم اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ امیر المومنین مرتضی علی مولا مشکل کشا کی ولادت کی ایک بے نظیر خوبی یہ ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور یہ سعادت نہ اس سے پہلے اور نہ اس سے بعد کسی کو حاصل ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں اور آپ کی شہادت مسجد میں۔ مولا مرتضی علی کو علی، حیدر، اسد، ان تین خاص ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ ویسے آپ کے القاب بہت سارے تھے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کے باعث ہوں گے، مثلا امیر المومنین، اسد اللہ، ید اللہ، مرتضی،
مشکل کشا، شاہ مرداں، شیر یزداں، شاہ ذوالفقار، نفس رسول وغیرہ آپ کی شان میں بیان کیے گئے ہیں۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کچھ خلافت کے مسئلے کے بارے میں کہ حضور کی وفات کے بعد دنیاوی خلافت کہاں بھی گئی ہو، اس بحث کو چھیڑنا اور اس پہ اس حد تک اظہار خیال کرنا کہ تلخیاں پیدا ہو، یہ امام کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور مولا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مولا مرتضیٰ علی نے اپنی زندگی میں یہ سوال نہیں اٹھایا اور تمام خلفاء کے ساتھ تعاون کرتے رہے، تو ہم خامخواہ اس سوال کو بیجا طور پر کیوں اٹھائے؟ چنانچہ حضرت عثمان جب شہید کر دیے گئے اور مولا مرتضیٰ علی امامت کے ساتھ ساتھ خلافت پر بھی جلوہ افروز ہوئے، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جن وجوہات کے بنا پر حضرت عثمان شہید کیے گئے تھے ان کا ازالہ کیا جائے، اور حضرت عثمان کی شہادت میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے گورنروں کی بری کارکردگیاں تھیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان کے مقرر کردہ تمام گورنروں کو معزول کرنے کا حکم دیا، اور تقریباً اس حکم پر عمل پیرا بھی کیا گیا، لیکن شام کا گورنر معاویہ بن ابو سفیان، وہی ابو سفیان جو حضور اکرم کے زمانے میں اسلام دشمنی میں پیش تھا، اور جب تک سر پہ تلوار نہیں آئے تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ معاویہ بن ابو سفیان نے مولا مرتضیٰ علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا اور علم بغاوت بلند کی، اور وجوہات یہ بیان کیے کہ حضرت عثمان کی شہادت میں، ان کے قتل میں مولا مرتضیٰ علی کا بھی ہاتھ ہے، اور پیشتر اس تھے کہ ان کے خلافت کو قبول کیا جائے، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جانا چاہیے۔ چنانچہ مولا مرتضیٰ علی نے خط و کتابت کے ذریعے اور قاصدوں کے ذریعے بہت کوشش کی کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور معاویہ مولا مرتضیٰ علی کے پیروی کرنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ مولا مرتضیٰ علی نے فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا، اور ابھی آپ فوجی کارروائی کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ دوسری جانب حضور اکرم کی ایک زوجہ، آپ کی ایک بیوی حضرت عائشہ اپنے دو ساتھیوں طلحہ اور زبیر کے ساتھ، جن کو مولا مرتضیٰ علی نے 2 علاقوں کی گورنری دینے سے انکار فرمایا تھا، ان تینوں نے مل کر بھی اسی مسئلے پر، عثمان کے خون کے قصاص کے مسئلے پر دوسری جانب جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے۔ چنانچہ مولا مرتضیٰ علی بجائے شام کی طرف جانے کے حضرت عائشہ کی طرف رخ کیا اور بصرہ کے قریب ایک مقام پر جمع ہوئے، اور مولا مرتضیٰ علی نے ہمیشہ یہ کوشش فرمائی کہ جنگ نہ ہونے پائے، مسلمانوں کا خامخواہ خون خرابہ نہ ہو۔ قاصدوں کے ذریعہ، میسنجرز کے ذریعہ آپ نے یہ کوشش فرمائی کہ بات چیت سے یہ معاملہ ختم ہو، لیکن آخر جنگ کی نوبت آئی، جنگ ہوئی۔ حضرت عائشہ ایک اونٹ پہ سوار تھی، اور اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس جنگ کو تاریخ اسلام میں جنگ جمل کا نام دیا گیا۔ طلحہ اور زبیر دونوں اس جنگ میں مارے گئے، اور مولا مرتضیٰ علی نے اس جنگ میں انتہائی اپنی فطرت کے مطابق انتہائی اعلیٰ کارکردگی کا اظہار فرمایا، اپنی شخصیت کی خوبیوں کو نمایاں فرمایا، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے تو اسے قتل نہ کیا جائے، کسی کا مال نہ لوٹا جائے، اور آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آئے، اور جو بھی مال لوٹا گیا تھا اسے مسجد میں جمع کر کے آپ نے حکم دیا کہ جس جس کا مال ہے وہ آ کے اپنا اپنا مال واپس لے جائے، اور اس میدان میں، اس جنگ میں جتنے بھی لوگ مارے گئے تھے، خواہ مولا مرتضیٰ علی کے ساتھ تھے یا آپ کے دشمنوں میں تھے، آپ نے سب کی جنازے کی نماز پڑھائی اور سب کی تجہیز و تکفین کا کام آپ نے اپنے ہاتھوں انجام دیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر آپ نے پھر معاویہ کی طرف توجہ کی اور یہ کوشش فرماتے رہے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن جنگ کی نوبت آئی، اور صفین کے علاقے میں
مولا مرتضی علی کی فوج اور معاویہ کی فوج جمع ہوئی۔ یہاں یہ ذکر کرتا چلو کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں سے لفظ شیعہ وجود میں آیا۔ آج جس طرح ہمارا نام ہم شیعہ امامی اسماعیلی یا شیعہ امام اسماعیل نظاری مسلم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، شیعہ کا لفظ اس سے پہلے اس معنی میں مستعمل نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت جو دو گروہ ہو گئے، لفظ شیعہ کے معنی ہے سپورٹرز یا گروہ یا حامی، اس وقت دو گروہ بن گئے، جنہوں نے معاویہ کا ساتھ دیا اس سے شیعۃ معاویہ یعنی معاویہ کا گروپ، اور جنہوں نے مولا مرتضی علی کا ساتھ دیا اس سے شیعۃ علی کا نام دیا گیا۔ آگے چل کر یہ نام صرف شیعۃ علی کے لیے استعمال ہونے لگا، اور آج شیعہ کا لفظ ان مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہوں نے حضور اکرم کے بعد عقیدہ امامت کو اپنایا، یا آج اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی شیعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی حضور اکرم کے بعد حضرت علی کی امامت کو مانتا ہے، جو تقریباً آج کل اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مولا مرتضی علی کوشش فرماتے رہے، معاویہ اپنی فوج لے کر مولا مرتضی علی سے پہلے دریائے فرات کے کنارے پہنچا اور فرات کے پانی کو روک لیا، اور مولا مرتضی علی اور ان کی فوج کو پانی دینے سے انکار کیا۔ تو مولا مرتضی علی نے پیغام بھیجا کہ پانی جیسے معمولی چیز پر جنگ نہ چھڑنی چاہیے، تو اس نے جواب دیا کہ حضرت عثمان کو پانی کے بغیر قتل کیا گیا ہے، ہم بھی تمہیں پانی کے بغیر قتل کریں گے۔ چنانچہ مولا مرتضی علی نے اپنے فوج کے ایک دستے کو حکم دیا، انہوں نے پانی کو آزاد کرا لیا، اور اب پانی مولا مرتضی علی کی فوج کے ہاتھ میں آ گئی۔ مالک اشتر نے مشورہ دیا کہ یا مولا اب آپ پانی روک لے۔ مولا نے فرمایا یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ معاویہ نے پانی روکا، کوئی بات نہیں، لیکن میں پانی روکنا نہیں چاہتا، اور آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے کہا، آپ کے ساتھ تھے یا آپ کے مخالفت میں، آپ نے ان کے لیے پانی لینے کی پوری آزادی دے دی۔ جنگ کی نوبت آئی اور جنگ ہوئی، بہت زوردار جنگ ہوئی۔ مولا مرتضی علی کا وہی پیغام تھا کہ خامخواہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، خامخواہ کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ مولا نے یہاں تک پیشکش کی کہ معاویہ اگر تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے تو میدان میں آ جاؤ، ہم تم آپس میں لڑ لیتے ہیں، جو جیتے وہ اسلام کا خلیفہ بن جائے۔ اور عمرو بن عاص بڑا چالاک جو معاویہ کے ساتھ تھا، اس نے معاویہ سے کہا کہ پیشکش تو بڑی اچھی ہے، تم چلے جاؤ علی کے ساتھ لڑ لو، معاملہ ختم ہو جائے۔ تو معاویہ نے کہا کہ عمرو بن عاص تم اپنے لیے یہ بات قبول کرو گے؟ مجھے تو کہتے ہو، تم خود یہ پسند کرو گے؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ علی کے سامنے جو جاتا ہے آج تک زندہ واپس نہیں آیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے؟ بہرحال شدت کی جنگ ہوئی، مولا مرتضی علی کی طرف سے آپ کی فوج نے، مالک اشتر نے انتہائی زوردار حملہ کیا، اور تقریباً مولا مرتضی علی کی فتح ہونے ہی والی تھی، اور معاویہ کی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگنے ہی والی تھی کہ معاویہ نے عمر بن العاص کے چالاک مشورے سے ایک چال چلی کہ دمشق کا جو صحیفہ قرآنی تھا اسے نیزوں پہ اٹھایا گیا، قرآن کو نیزوں پہ چڑھایا گیا، اور کچھ آدمی اس قرآن کو لے کے مولا مرتضی علی کی فوج کی طرف آگے بڑھے کہ بھئی ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان خدا کی کتاب موجود ہے، پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے، آؤ ہم اور تم اس خدا کی کتاب کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ مولا مرتضی علی نے اپنی فوج سے فرمایا کہ یہ ایک چال ہے، اور تم صرف چند گھڑی اس جنگ کو جاری رکھو، اس لیے کہ یہ فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ لیکن آپ کی افواج کے ایک بہت بڑے حصے نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی کتاب کے سامنے لڑنا پسند نہیں کرتے، جب یہ اللہ کی کتاب کو بیچ میں رکھ کے امن چاہتے ہیں تو ہم کیوں ان کے ساتھ جنگ کریں۔ بہرحال مولا مرتضی علی کی مرضی کے خلاف جنگ بندی کی گئی، اور دونوں طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کیا گیا، اس میں بھی مولا مرتضی علی کی مرضی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا گیا، اور اس ثالث کے مقرر کرنے کے فیصلے کے خلاف مولا مرتضی علی کے فوج کا ایک بہت بڑا حصہ الگ ہو گیا، جو خوارج کے نام سے یعنی نکلے ہوئے کے نام سے بعد میں مشہور ہوئے، اور ان کے ساتھ بھی مولا مرتضی علی کی ایک جنگ نہروان نام کی جگہ پر ہوئی۔ اس جنگ میں ثالثوں کے مقرر کرنے کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، اس لیے کہ وہاں بھی چال بازیوں سے کام لیا گیا۔ اس جنگ میں
مولا مرتضی علی کے ایک بہت بڑے ساتھی حضرت عمار بن یاسر، جن کی والدہ سمیہ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ خاتون تھی، اس کے بارے میں حضور نے یہ پیشن گوئی فرمائے حضرت عمار بن یاسر کے لیے کہ عمار تمہیں مستقبل میں باغیوں کا ایک گروہ شہید کرے گا، یعنی اے عمار تمہاری موت باغیوں کے ہاتھوں ہوگی اور باغیوں کا ایک گروپ تمہیں شہید کرے گا۔ اور اس جنگ میں مولا مرتضی علی کے ساتھ لڑتے ہوئے، معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے عمار بن یاسر شہید ہوئے، اور جس سے اس بات کا ایک عام سا ثبوت مل جاتا ہے کہ معاویہ یقیناً اسلام کے خلاف اور حضور اکرم کے فرمان کے مطابق باغیوں میں تھا۔ جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ ہوئی، اس میں بھی مولا مرتضی علی نے اسی اصول کو اپنائے رکھا کہ جو امن چاہتا ہے، جو فوج سے بھاگنا چاہتا ہے، اسے بھاگنے دیا جائے، زخمیوں کا تعاقب نہ کیا جائے، اسے مارا نہ جائے، لوٹا نہ جائے۔ مولا نے ہمیشہ امن و امان کی کوشش کی۔ آپ کی 5 سال کے خلافت کے درمیان آپ کو کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ چاروں طرف سے وہ دشمنیاں جو حضور اکرم کے زمانے سے آپ کے خلاف چلی آ رہی تھی وہ سر اٹھا رہی تھی، اور آپ کو سکون اور آرام سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا تھا۔ جو خوارج جنگ نہروان سے بچ گئے تھے، جنگ نہروان میں خوارج کا زور تقریباً ٹوٹ گیا تھا، ان میں سے چند خوارج نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان تمام فتنوں میں 3 افراد کا نام آتا ہے، مولا مرتضی علی، معاویہ اور عمر بن العاص، کیوں نہ ان تینوں کا بیک وقت خاتمہ کر دیا جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18 رمضان کو، اور اتفاق سے آج 19ویں رمضان ہے، 18 رمضان 40 ہجری کو ان تینوں پر بیک وقت دمشق میں، مصر میں اور کوفہ میں تینوں پر بیک وقت حملہ کیا جائے، اور مولا مرتضی علی پر 18 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں جبکہ آپ نماز کے لیے تشریف لائے، آپ پر ایک زہر آلود خنجر کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس سے آپ کو پیشانی مبارک پر چوٹ آئی، اور 21 رمضان کو آپ اس دار فانی سے جسمانی طور پہ کوچ کر گئے، اور آپ کی شہادت مسجد میں ہونے والے حملے کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کی زندگی میں مالک اشتر خاص طور پر آپ کے دائیں ہاتھ کے حیثیت سے کام کرتے رہے، اور معاویہ تو یہ کہا کرتا تھا کہ مولا مرتضی علی کے 2 دائیں ہاتھ، ایک عمار بن یاسر ہے اور دوسرا مالک اشتر ہے۔ جب یہ دونوں شہید کر دیے گئے تو معاویہ نے کہا کہ ایک ہاتھ تو جنگ صفین میں کٹ گیا عمار بن یاسر، اور دوسرا مالک اشتر جسے معاویہ نے زہر دے کے ختم کر دیا، تو کہا آج مولا مرتضی علی کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اور جب ان کی شہادت کی خبر مولا مرتضی علی کو پہنچی کہ معاویہ نے چالاکی سے زہر دے کر مالک اشتر کو شہید کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے خدا مالک اشتر پہ رحم فرمانا، اس لیے کہ مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں خود رسول کے لیے تھا، کہ جس طرح رسول کی مدد میں میں پیش تھا، اسی طرح مالک اشتر میری مدد میں پیش تھا، اور میری حفاظت میں وہ سینہ سپر ہو کے کھڑا رہ جایا کرتا تھا۔ اس مقام پر ذرا سی مولا مرتضی علی کی روحانی حیثیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے اس ارشاد کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں جو مولا نے 1945 میں دار السلام کے مشن کانفرنس میں اپنے تقریر کے دوران فرمائے کہ جب ہم کہتے ہیں علی، مولا فرماتے ہیں جب ہم کہتے ہیں علی تو علی سے ہماری مراد وہ علی نہیں ہے جو 63 سال تک روئے زمین پہ رہے اور تکالیف برداشت کرتے رہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ حضور اکرم بھی 63 سال دنیا میں حیات رہے اور مولا مرتضی علی بھی 63 سال حیات رہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہم اس علی کی بات نہیں کرتے، ہم جب علی کہتے ہیں تو اس سے مراد نورانی علی ہے، اٹرنل علی ہے، اور وہ نورانی علی ہے، علی کا وہ نور ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور اسی طریق کو اور اسی پہلو کو ہمارے دائیوں نے اور ہمارے پیروں نے ہمیشہ اپنی دعوت میں جگا دی، اور وہ یہ کہ مولا مرتضی علی کا نور ازلی ہے اور ابدی ہے۔ مولا مرتضی علی کی شہادت کے بعد چونکہ آپ امام بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے،
تو امامت کے پہلو میں چونکہ آپ نے اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت امام حسین پر امامت کی نذر فرمائی تھی تو آپ ان کے بعد امام ہوئے. دوسری طرف کوفہ والوں نے جو کہ مولا مرتضی علی کا دارالخلافہ تھا حضرت حسن کو اپنا خلیفہ قبول کیا. لیکن حضرت حسن کچھ ہی مہینے بعد سیاست سے کنارہ کش ہو گئے اور خلافت سے علیحدہ ہو گئے. چنانچہ جب حضرت حسن نے خلافت چھوڑ دی تو معاویہ پورے عالم اسلام کا واحد خلیفہ بن گیا. تاریخ نویس تمام تاریخ نویس اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضور اکرم کے بعد جو صحیح خلافت رہی وہ تو 4 خلیفات تک محدود رہی، یعنی مولا مرتضی علی تک. اس کے بعد وہ خلافت نہ رہی بلکہ بادشاہت اور ملوکیت شروع ہو گئی. ہر شخص یہ کوشش کرتا رہا کہ مسلمانوں کا جو مال ہو وہ میرے گھر میں جمع ہو، اور ایک دفعہ اگر میں اسلام کا بادشاہ بن جاتا ہوں تو یہ سلسلہ میری اولاد میں جاری رہے، جیسا کہ معاویہ نے اپنی زندگی میں کوشش کی. چنانچہ معاویہ ایک طرف خلیفہ بنا، دوسری طرف حضرت امام حسین امامت کے مسند پہ جلوہ افروز ہوئے. آپ نے پہلے بھی سنا، کل میں نے ذکر کیا آیہ مباہلہ کا قرآن حکیم کی ایک آیت کے پس منظر میں کہ جب حضور کو یہ کہا گیا کہ تم ان سے کہو کہ بلاؤ اپنی اولاد کو، ہم بلائے اپنی اولاد کو، تو حضور نے اپنی اولاد میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو لے آئے تھے. آپ ان دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. کبھی آپ نماز میں ہوتے تھے تو حضرت حسن یا حضرت امام حسین یا دونوں آپ کے پیٹھ مبارک پہ سوار ہو جایا کرتے تھے، اور جب تک یہ دونوں نہیں اترتے تھے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. ایک دفعہ حضرت امام حسین آپ کے پیٹھ پہ سوار تھے تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ ماشاءاللہ سواری کتنی اچھی ہے. جو حضور کی طرف اشارہ کیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے، کہ سواری پہ جو سوار ہے وہ کون سا کم ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے یہ دونوں سردار ہیں. جو ان دونوں کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، جو ان دونوں سے دشمنی رکھتے ہیں وہ مجھے دشمن رکھتے ہیں. معاویہ کے بعد معاویہ نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کی کہ اس کی خلافت کی بیعت حضرت امام حسین کر لیں، لیکن آپ نے انکار کیا. معاویہ کے بعد اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین بنا، جو اپنی بد کرداری کی وجہ سے ہر خاص و عام میں بڑا مشہور تھا اور لوگ اسے کسی بھی طرح پسند نہیں کرتے تھے. لیکن بعض اوقات تلوار کے زور سے، خوف و ہراس کی وجہ سے انسان کو باطل کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. چنانچہ معاویہ کے بعد جب اس کا بیٹا یزید خلیفہ بنا یا جو کہ یہ بادشاہ بنا تو اس نے مدینہ کے گورنر کو یہ حکم دیا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے. حضرت امام حسین نے صاف انکار کیا، اور یہ امامت کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ یہ امام جانتا ہے کہ کس مقام پر صلح کرنے میں بنی نوع انسان اور امت مسلمہ کا فائدہ ہے، اور کس مقام پر اصولوں پہ ڈٹ جانے میں امت مسلمہ کے لیے ایک اسوہ حسنہ قائم کیا جا سکتا ہے. آپ نے صاف انکار کیا کہ وہ کسی بھی صورت میں یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں، اور آپ مدینہ سے نکل آئے مکہ کی طرف. جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو وہ تو اسی انتظار میں تھے کہ ہمیں اہل بیت کا کوئی آدمی مل جائے. اور کوفہ والوں کی بے وفائی اور غداری نہ معلوم کیوں تاریخ میں کوئی زیادہ مشہور ہو گئی. اور ہوا بھی ایسا کہ جنہوں نے بھی ان پہ بھروسہ کیا انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ہمیشہ تلوار کا ساتھ دیا، یعنی جہاں خوف و ہراس کی بات ہوئی وہ اس طرف جھک گئے. امام حسین کے بارے میں جب انہیں پتا چلا کہ آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو کوفہ والوں نے امام حسین کو قاصد بھیجے، خطوط لکھنا شروع کیے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. جب ان کا اصرار بہت بڑا اور بہت سارے خطوط اور قاصد آئے تو حضرت امام حسین نے اپنے چچے زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو فرمایا کہ تم کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو کہ کیا بات ہے. حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو وہاں جوش و خروش کا ایک نیا عالم تھا،
اور 2 ہی دن میں تقریباً 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا جس نے ان باتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی. تو یزید کے سپورٹرز نے کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے. انہوں نے فوراً اطلاع دی کہ بھئی یہاں تو امام حسین کی طرف سے اس کا بھائی آیا ہوا ہے اور بہت بڑی فوج جمع کر لی اس نے. چنانچہ وہاں سے فوراً یزید نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ایک بہت ہی تند خو آدمی سخت عبداللہ بن زیاد ابن زیاد کے نام سے جو مشہور ہوا اس کو بھیجا. اور اس نے آتے ہی تمام کوفہ والوں کو خوب ڈرایا اور دھمکایا اور ڈرا دھمکا کر ان سے کہا کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو. مسلم بن عقیل کو جب کامیابی حاصل ہوئی کہ اتنی بڑی جماعت جو ہمارا ساتھ دے رہی ہے تو آپ نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیج دیا کہ یہاں حالات بہت اچھے ہیں اور آپ کوفہ تشریف لے آئیے. تو حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور ادھر ابن زیاد کے آتے ہی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کوفہ والوں نے وہی کیا جو کہ ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے. حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت مسلم بن عقیل تنے تنہا بے یار و مددگار شہید کر دیے گئے. حضرت امام حسین کو اس کی اطلاع پہلے نہیں ملی تھی، اس لیے آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں آپ کو اہل بیت کا محب، اہل بیت کو دوست رکھنے والا شاعر الفرزدق ملا اور مولا نے اس سے کوفہ کے بارے میں معلومات کی. تو اس نے کہا کہ مولا کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. یعنی محبت بھلے آپ سے کرتے ہوں گے لیکن تلوار سے خوف زدہ ہیں، وہ آپ کے سامنے تلوار بھی ضرور اٹھائیں گے. آپ مزید آگے بڑھے، آگے چل کر آپ کو یزید کی طرف سے یزید کے فوج کا ایک سپہ سالار حر بن یزید التمیمی اس سے ملاقات ہوئی اور اس نے امام حسین کو راستے میں روکا اور فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو لے کر کوفہ چلوں. حضرت امام حسین نے اس بات سے انکار فرمایا کہ میں اس طرح جانے کو تیار نہیں. چنانچہ حر ابن زیاد کے ساتھ خط و کتابت کرتا رہا. محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، محرم کے ابتدائی 3 تاریخ کی بات ہے. یزید کے ابن زیاد کے ساتھ جب حر کے خط و کتابت جاری تھے، اس دوران ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد 4,000 کا مزید لشکر لے کر پہنچا اور اس دوران حضرت امام حسین بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے. بات چیت چلتی رہی کہ امام حسین کو اپنی مرضی کے مطابق کہیں جانے دیا جائے، لیکن جب 9 محرم کو حضرت امام حسین کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یزید کی فوج، ابن زیاد کی فوج آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے، تو آپ نے اہل بیت کو اور اپنے ساتھ جو بھی لوگ تھے ان کو جمع کر کے آپ نے ایک تقریر فرمائی کہ یزید کی دشمنی میرے ساتھ ہے، اگر وہ مجھے پالیں گے تو تمہاری فکر نہیں کریں گے، اس لیے تم میں سے رات کی تاریکی میں جو جانا چاہتا ہے چلے جائے اور اپنے ساتھ اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کو لے جائے. لیکن آپ کے اس فرمان پہ سب نے یک زبان ہو کر یہی کہا کہ یا مولا، آپ کے بغیر ہمارا جینا کیا، ہم جئیں گے تو آپ کے ساتھ جئیں گے، مریں گے تو بھی آپ کے ساتھ مریں گے. چنانچہ آخر دن جب آپ نے دیکھا کہ جنگ کی نوبت ہے اور شہادت سامنے ہے تو آپ نے اتمام حجت کے لیے، یعنی اپنی آخری دلیل پیش کرنے کے لیے، اپنی طرف سے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے کہ کل اٹھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین نے تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ وہ کیا چاہتے تھے. چنانچہ آپ یزیدی لشکر کے پاس گئے اور انہیں یاد دلایا کہ جن کے سامنے وہ لشکر لے کر آئے ہیں وہ کون ہیں، انہیں معلوم ہے، وہ رسول کے نواسے ہیں، اولاد رسول ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، علی کی اولاد ہیں. اور خود کوفہ والوں نے انہیں بلایا تھا اور ان فوجی جرنیل جو سامنے تھے ان کا نام لے لے کر آپ نے پکارا کہ کیا تم نے مجھے نہیں بلایا تھا کہ آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن تلوار کی وجہ سے اس وقت سب نے انکار کیا اور خاموش رہے. چنانچہ حضرت امام حسین پھر سے اپنے خیمے کی طرف لوٹ آئے اور جو حفاظت آپ کو کرنی تھی آپ نے کی، لیکن آپ کے ساتھ 72 لوگ تھے اور سامنے 5,000
1000 تو حر بن یزید التمیمی کے ساتھ اور باقی 4000 دوسری بعد میں آئے۔ چنانچہ کربلا کا قصہ اور کربلا کا واقعہ محرم میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام پہ اور امام کے اہل خانہ پہ کیا کیا گزری۔ جنگ ہوئی اور مولا کے تمام ساتھی مولا کے ساتھ ساتھ شہید کر دیے گئے۔ جنگ کے ابتدا سے کچھ ہی دیر پہلے حر جو راستے میں امام کو ملا تھا اور امام کی راہ روکنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ یزید کے لشکر کو چھوڑ کے حضرت امام حسین کی طرف آ گیا کہ یا مولا، گو میں اس فوج کی طرف سے آپ کی راہ روکنے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ درندے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ چنانچہ اس نے ایسے کہ یا مولا، میں توبہ کرتا ہوں، میں تائب ہوں اور نادم ہوں، آپ میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو مولا نے فرمایا کہ خدا تیرے گناہ کو بخشے۔ چنانچہ وہ بھی حضرت امام حسین کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ خون چکاں داستان ہے، ہم داستان کو اس طرح بیان نہیں کریں گے جس طرح محرم کے مہینے میں لوگوں کو رلانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بہت دردناک واقعہ ضرور تھا۔ تمام امام اور امام کے جو ساتھی شہید ہوئے، سب کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ اور اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جنگ جمل میں مولا مرتضی علی کے ساتھ جو تھے اور آپ کے دشمن جو تھے، ان سب کی تجہیز و تکفین کا کام مولا مرتضی علی نے خود انجام دیا۔ لیکن اس جنگ میں عمر بن سعد نے اپنی افواج کی تجہیز و تکفین کا کام تو کیا، لیکن اولاد رسول کی لاش کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ کسی نے اس کو کفن دیا، نہ کسی نے اسے دفن کیا، بلکہ کہتے ہیں لاشوں کو روندا بھی گیا تھا اور یوں ہی میدان میں بکھری ہوئے لاشوں کو چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ بعد میں ارد گرد کے رہنے والے لوگوں نے آ کر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو دفن کیا اور ان کے سروں کو لے کر یزید کے دربار میں پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا۔ امام حسین اور تمام مقتولین کے سر اور جو پسماندگان تھے اہل خانہ میں جو لوگ بچ گئے تھے، جس میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے کہ جو اس وقت بیمار تھے اور حضرت امام حسین سے کہتے رہے کہ یا مولا مجھے بھی جنگ میں جانے دیجئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن مولا نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کو اس وقت تمہاری شہادت منظور نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے، وہ بھی قافلے کے ساتھ پہلے ابن زیاد کے پاس لے جائے گئے اور وہاں سے پھر یزید کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین کی انتہائی دردناک شہادت ہوئی، لیکن اس شہادت نے تاریخ کے اسلام میں ایک سنہری باب کو جنم دیا اور اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر حضرت امام حسین بھی اصولوں پہ سودا بازی کر لیتے تو آج شاید حق پرست جو ہے وہ حق پرستی کے لیے، حق کی محبت کے لیے کبھی بھی جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ کی شہادت آج بھی پکار کر دنیا والوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ ایک ایسا سبق تھا، وقت آنے پر اماموں نے صلح آشتی سے کام لیا جسے امام نے اپنا اصول بنایا، لیکن جہاں اصول کی سودے بازی کی بات آتی تھی، جہاں امامت کی شان اور امامت کے جلوے کی بات آتی ہے تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سامنے آتا ہے، اور اسماعیلی پرچم میں سبز پرچم کے درمیان جو لال لکیر آپ کو نظر آتی ہے، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے اس خون کی لکیر ہے جو اسماعیلیوں کو کہتی ہے کہ تمہاری تاریخ خون سے لکھی گئی ہے، اپنی تاریخ کو اور اپنے ماضی کے قربانیوں کو تم معمولی قربانی مت سمجھنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تخت امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ہجری سن 61 میں اور ہجری سن 94 تک آپ تخت امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت امام حسن جو ہی حضرت حسن جس طرح
خلافت سے دستبردار ہوئے، الگ ہوئے، اس کے بعد ائمہ نے مکمل طور پر اپنے آپ کو سیاست سے جدا رکھا۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خلافت سے دور رکھا۔ بہت دفعہ کوشش کی جاتی رہی کہ امام کو سیاست میں کھینچا جائے، لیکن آپ نے سیاست کا اور سیاست دانوں کی جو حالت تھی اور ان کی جو چال تھی اس سے آپ اچھی طرح واقف تھے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے ائمہ کچھ عرصے تک خود بھی سیاست سے دور رہے، بلکہ اپنے اہل خاندان کو بھی تلقین کرتے رہے کہ خدا کے لیے اس سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھو، ورنہ تمہارے خون سے بھی ہولی کھیلی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اگر آپ کبھی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کو دوسرے اہل خاندان کے ساتھ دمشق لایا گیا، یزید کے دربار میں لایا گیا، اور یزید کے دربار میں حضرت امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر شاہی نقارہ بجا، اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا۔ اس نقارہ بجنے پر یزید نے کہا کہ دیکھو یہ میری شان و شوکت ہے، تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ تمہارے باپ نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی اور آج حالت یہ ہے کہ تمہارے باپ کا سر میرے سامنے پڑا ہے۔ اس نے اتفاق سے اسی وقت باہر مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر کہہ کے، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید دیکھ، یہ میرے باپ دادا کی شان ہے۔ تیرے باپ دادا کی شان اگر نقارہ ہے تو میرے باپ دادا کی شان اللہ اکبر ہے، جس کے سامنے تجھے اور تیرے باپ دادا کو جھکنا پڑا ہے۔ اور امام انتہائی بے باکی سے، یہ نہیں کہ شاہی دبدبے کی وجہ سے یا شاہی محل میں بیٹھنے کی وجہ سے امام کوئی خائف ہو جائیں گے یا امام کوئی ڈر جائیں گے۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ، یزید کا باپ بھی معاویہ تھا، اس کا بیٹا بھی معاویہ تھا، لیکن دونوں معاویہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یزید کا بیٹا معاویہ جب خلیفہ بنا تو اس نے خلیفہ بنتے ہی کہا کہ یہ کرسی مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو علی اور اولاد علی کا حق ہے، وہ بھی خلیفہ ہے، یہ علی اور اس کی اولاد کا حق ہے، ان سے چھینا گیا ہے، میں اس پاپ کی کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتا، میں اس گناہ کی کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں علیحدہ ہوتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں اسے بھی زہر دے کے ختم کر دیا گیا، اور اس سے پہلے حضرت حسن کو بھی زہر دے کر ہی ختم کیا گیا تھا۔ اور ائمہ کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو اماموں کو زہر دے کر ہی شہید کیا جاتا رہا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ائمہ کو شہید ہی کیا جاتا رہا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ حج کے غرض سے مکہ تشریف لائے۔ اس وقت اموی خلیفہ عبد الملک کا بیٹا ہشام، جو خود خلیفہ نہیں تھا لیکن شہزادہ تھا، وہ بھی حج کے غرض سے وہاں آیا۔ بعض اوقات دنیاوی شان و شوکت کہیں ہوتی ہے جسے انسان محض دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر عزت دیتا ہے، ورنہ خداوند تعالیٰ کا خوف اور ائمہ کی محبت جو دلوں میں ہوتی ہے اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ چنانچہ ہشام جب ہجر اسود کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس سے یہ توقع تھی کہ میں خلیفہ زادہ ہوں تو لوگ تو ہٹ ہٹ کے مجھے راستہ دیں گے، لیکن اس نے دیکھا کہ لوگوں نے کوئی خاص اس کا احترام نہیں کیا، وہ ہجوم کے درمیان دب کے رہ گیا۔ اور دوسری طرف اس کی نگاہ پڑی کہ ایک پر نور شخصیت آگے بڑھ رہی ہے، انتہائی سادہ شخصیت ہے لیکن چہرہ انتہائی باوقار ہے، اور لوگ خود بخود بے ساختہ ہٹ کے اسے راستہ دے رہے ہیں، اور اسے معلوم تھا کہ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ان کسی نے ہشام سے پوچھا کہ بھئی تم تو خلیفہ زادے ہو، تمہیں راستہ نہیں ملتا، اور یہ جو شخصیت چلی آ رہی یہ صاحب کون ہے کہ جس سے لوگ خود بخود راستہ دے رہے ہیں؟ تو یوں ہی حسد کے مارے، غصے کے مارے جھنجھلا کر کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنے والا شاعر فرز تخت کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ ہشام نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم،
اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، تجھے نہیں معلوم تو سن لے۔ اس نے ایک بہت طویل قصیدہ کہی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شان، بہت طویل، کہ جس کا عربی متن اور کچھ ترجمہ اس کا نور المبین کے اردو ترجمہ میں موجود ہے، لیکن وہ پورا قصیدہ منظوم اردو ترجمہ کے ساتھ کتاب ائمہ اثنا عشر میں موجود ہے، اگر کبھی آپ اسے پڑھنا چاہیں تو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے، ان کے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ علی کی اولاد ہے، یہ حسین کے بیٹے ہیں، اور تم نہیں جانتے ہو لیکن خانہ کعبہ، حجر اسود اور مکہ کی ریتیلی زمین بھی اسے جانتی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ خدا کے نام کے بعد ہر کام کے آغاز میں اور انجام میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ ایک پر نور شخصیت ہے اور اس کے چہرے پر نور ہدایت چمکتا ہے۔ بہت طویل قصیدہ اس نے کہا، اور شاعر فزدق کو خلیفہ کی طرف سے پہلے وظیفہ بھی ملا کرتا تھا، لیکن جب اس نے امام زین العابدین کی شان میں یہ قصیدہ کہا تو خلیفہ کی طرف سے اس کے سارے وظائف بند ہو گئے، سارے پیسے بند ہو گئے۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی طرف سے 12,000 درہم اسے انعام کے طور پہ بھیجا، تو اس نے وہ درہم واپس کیے۔ کہا یا مولا، میں نے تو آپ کی محبت میں کہی تھی، آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے کوئی انعام کی لالچ میں آپ کی شان میں قصیدے کہے تھے، میری جو محبت آپ کے لیے ہے اس پہ میں نے کہی۔ مولا نے فرمایا مجھے معلوم ہے، لیکن ہماری یہ شان ہے کہ اہل بیت اگر ایک مرتبہ کسی کو انعام دیتے ہیں تو وہ اپنا انعام کبھی واپس نہیں لیتے۔ نہ صرف یہ کہ امام نے اپنا انعام جاری رکھا، بلکہ فرض تک جب تک زندہ رہا امام کی طرف سے تا دم حیات اسے وظیفہ ملتا رہا، اور خلیفہ کی طرف سے اس پہ کافی عطاب نازل ہوا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے اور انتہائی عابد تھے، اور عبادت کی وجہ سے آپ کا زین العابدین یعنی عابدوں کی زینت نام پڑ گیا تھا۔ آپ کا نام عابد کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا تھا، اور سجاد کے لقب سے بھی، یعنی بہت ہی زیادہ سجدہ کرنے والے کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تخت امامت پہ تشریف لائے۔ آپ کو باقر العلوم کہتے تھے۔ باقر العلوم یعنی علم کی گتھیاں سلجھانے والا، علم کی راہوں کو کھولنے والا، علم کو کشادہ کرنے والا۔ اور آپ کے دور میں علم و حکمت بہت زیادہ آگے بڑھی اور بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اس وقت اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے، جو کہ اس زمانے کی ایک حالت ایسی بن گئی تھی کہ یوں تو ائمہ علیہم السلام سیاست سے کنارہ کش تھے، لیکن سیاست پہ یا خلافت پہ جن لوگوں نے غلط راستوں سے قبضہ کیا تھا ان کے دل میں ہمیشہ حق کی طرف سے خوف ضرور رہتا تھا۔ تو کہتے تھے ہو نہ ہو یہ ائمہ علیہم السلام جو ہیں سیاست سے جداگانہ تو ہیں، الگ تو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی یہ کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ ہماری خلافت پہ قبضہ کر لے۔ اس لیے ان کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی صورت میں ائمہ علیہ السلام کو تکلیف دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے امام محمد باقر اور آپ کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طرح انہیں لوگوں کے سامنے ذرا شرمندہ کیا جائے۔ اس کو یہ خیال تھا شاید کہ حضرت امام محمد باقر نے کبھی تیر اندازی نہیں کی ہوگی، کبھی تیر چلایا نہیں ہوگا، تو اس نے چیلنج کے طور پہ کہ اگر حضرت امام محمد باقر تیر اندازی میں ناکام رہے تو لوگوں کے سامنے انہیں خجالت برداشت کرنی پڑے گی، تو اس نے امام سے کہا آئیے ذرا تیر اندازی ہو جائے، اس خیال سے کہ شرمندہ کیا جائے۔ پہلے تو امام نے انکار فرمایا کہ چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو امام نے ایسی تیر اندازی دکھائی کہ وہ خود شرمندہ ہو گئے اور کہا کہ ہم نے آپ جیسا مشاق تیر انداز کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ کافی طویل گفتگو ہوئی اور وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں امام ہمارے خلاف تو نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ائمہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں تو اس نے امام کو جانے دیا، اور
امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کے 2-3 اہم واقعات ہیں، تو اس وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا. انشاءاللہ کل اس پر روشنی ڈالی جائے گی.